رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین۔ نماز نہ پڑھو کافر نہیں ہوگے، نماز کا انکار کرو گے کافر ہو جاؤ۔ روزہ نہ رکھو فاسق اور فاجر شمار ہوگے، روزے کا انکار کر دو کافر ہو جاؤ۔ زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، کوتاہی ہے، عملی کوتاہی ہے، گناہ ہے، اللہ کے ہاں سزا پاؤ گے، کافر نہیں ہوگے۔ زکوٰۃ کا انکار کر دو گے کافر ہو۔ اسی طریقے سے کوئی شخص شراب پیتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں شراب حرام نہیں ہے، کفر ہو جائے، قرآن کی نفی ہو گئی، کفر۔ کوئی شخص بدکاری کر بیٹھا ہے، کافر نہیں ہوا، گناہگار ہوا۔ اگر اس کے خلاف سزا، اگر مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے، سنسار کر دیجئے۔ حضور نے سنسار کیا، مرد کو بھی کیا، عورت کو بھی کیے، لیکن یہ کہ انہیں کافر نہیں کہا، بلکہ جنہیں سنسار کیا گیا تھا ان کے خلاف کسی نے اگر یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ کتنا بے حیا مرد تھا یا کتنی بے حیا عورت تھی، تو حضور نے ڈانٹا۔ اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہوتا۔ حالانکہ مدینے میں منافقین بھی بھرے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا اتنی بڑی توبہ کی اس اللہ کی بندی نے، خطا ہو گئی، جذبات کے رو میں آ کر کوئی کیا نہیں کر بیٹھتا، لیکن آپ ذرا غور کیجئے، اس اللہ کی بندی کا تصور کیجئے جو خود چل کر آتی ہے، حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا رجم ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے، میں اللہ کے ہاں نہیں جانا چاہتی، مجھے آپ کو سزا دے کر اس دنیا میں پاک کر۔ حضور نے اپنا رخ پھیر لیا، وہ پھر آئی۔ حضور نے پوچھا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ نہیں حضور، مجھ سے وہ خطا ہو گئی۔ اب مجبور ہو کر آپ پوچھتے ہیں حمل تو نہیں رہ گیا؟ یہ حضور رہ گیا۔ تو اس ننھی جان کا کیا قصور ہے؟ جرم تمہارا ہے، اس کا کوئی جرم نہیں۔ جاؤ وضع حمل کے بعد آجا۔ وہ اللہ کی بندی وضع حمل کے بعد پھر حد، حضور پیدائش ہو چکی ہے، اب مجھے پاک کر۔ ذرا تصور کیجئے، جس کو کہا جاتا ہے وحشیانہ سزا، اور واقعہ یہ کہ اس سے زیادہ سخت موت کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی الیکٹرک چیئر والی موت نہیں ہے کہ ایک کرنٹ گیا اور ختم ہوئے۔ یہ پھانسی کی موت نہیں ہے کہ ایک جھٹکا اس کے بعد انسان ڈوب پتا نہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جسم جو ہے پھڑپھڑا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں۔ یہ موت کے پتھراؤ ہو رہا ہو، اور ایک ایک پتھر جو ہے جسم کے اندر گھاؤ ڈال رہا ہو، اور خون کے فوارے چھوٹ رہے ہو، اور جان اس طرح نکل رہی ہے، لیکن وہ اللہ کی بندی خود پیش کر رہی ہے اپنے آپ، وضع حمل کے بعد حاضر۔ حضور نے فرمایا ابھی تو اس بچے کی زندگی کا دار و مدار تم پر ہے، جاؤ ابھی دودھ پلاؤ۔ پھر آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا ہے روٹی کا، کھا رہا۔ حضور دیکھیے اب یہ روٹی کھانے لگا ہے، اب مجھے پاک کر دے۔ اب مجبوراً حضور سزا کا حکم دیتے ہیں، جاؤ اس کو رجم کر دو۔ جب رجم کیا جا رہا تھا، کسی شخص کی زبان سے نکل گیا کتنی بے حیا عورت تھی، اس پر ڈانٹ کے لائیے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی اس بندی نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے کے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ، لیکن جرم جرم ہے، سزا ملے گی، البتہ کفر نہیں ہے۔ کہ جرم اور کفر، گناہ اور کفر، یہ دو علیحدہ چیز، مغالطہ ہو گیا۔ دنیا میں کسی کا مسلمان سمجھا جانا اس کے عمل پر دار و مدار نہیں ہے، بلکہ اس کے اقرار پر ہے، اقرار باللسان۔ دوسری انتہا پہ ہم پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی کرے، اور صرف قانونی اگر اسلام ہے، صرف وراثتاً منتقل ہو گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت علم ہے ہی نہیں، لیکن کلمہ گو ہے، تو بھائی کلمہ گو تو منافق بھی تھے، کیا کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا عبداللہ ابن ابی کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ اصل شے ہے تصدیق بالقلب۔ حقیقی مومن اللہ کے ہاں قرار پانا وہ کلمہ گوئی پر نہیں ہے، وہ تصدیق بالقلب پر ہے۔ اور تصدیق بالقلب ادنا درجے میں بھی ہوگی تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر عمل میں ظاہر ہوگا۔ یہ ایمان اور عمل صالح کا وہ تعلق ہے
جس پر کہ انشاءاللہ کل بحث ہونی ہے. میں نے عرض کیا تھا 2 ابواب کل زیر بحث آئیں گے. ایمان کا عمل سے کیا تعلق ہے اور ایمان کا جہاد کے ساتھ کیا رشتہ. یہ کل اور پرسوں جو ہے یہ 2 مباحث آئیں گے. اب میں ان کو یہاں چھوڑتے ہوئے آگے آخری بحث شروع کر رہا ہوں. ایمان اور عمل. ایمان کا اصل حاصل دیکھیے، جہاں سے ہم چلے تھے وہاں پہنچ گئے. ایمان کا مادہ کیا ہے؟ عمل. لفظ کہاں سے بنا؟ عمل سے. عمل کسے کہتے ہیں؟ نچرت ہونا، بے فکر ہونا، کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی کھٹکا نہیں. یہ ہے امن. ایمان کا اصل حاصل جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، اگر ایمان حقیقی موجود ہو، وہ امن ہے، وہ سکون ہے، وہ اطمینان ہے، وہ اندرونی سکون، اندرونی امن، قلبی اطمینان. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ ایمان کا اصل حاصل. میں اس کو ذرا ایک تو ان آیات کے حوالے سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سورہ انعام کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی. سورہ انعام میں ایک مومن اور ایک مشرک، 2 گروہوں کو سامنے رکھا گیا. پھر سوال کیا گیا ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. اے ہوش مندو، اے عقل والو، ذرا سوچو امن کا مستحق کون ہے ان دونوں گروہوں میں سے؟ ایک اللہ کا ماننے والا، توحید کا ماننے والا، آخرت کا ماننے والا، رسالت کا ماننے والا. ایک مشرک ہے، منکر ہے، کافر ہے، ملحد ہے. امن کسے حاصل ہوگا؟ سوال کیا گیا اور اب جواب خود دیا گیا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے اس ایمان میں شرک کی آمیزش نہ کرے. اب اس پر ایک مکمل تقریر میری ہونی ہے. وہ جو 17 تاریخ کی آپ کو بتائی گئی، شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی اقسام کیا ہے، شرک کی قسمیں کیا ہے، اس کا بھی بڑا محدود تصور ہے ہمارے ذہنوں میں. بہرحال اس پورے تصور کو اس وقت اپنے ذہن میں فرض کر کے جو شخص شرک سے بچ جائے اور ایمان رکھتا ہو، وہ ہے امن کا حقدار. وہ مہتدون، اور وہ ہے ہدایت یافتہ، ہدایت پانے والے. ایمان اور امن کا یہ رشتہ ہے. ایک اور حوالے سے اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے. جب آپ نئے مہینے کا چاند دیکھتے ہیں، ہلال دیکھتے ہیں، تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، اگر آپ نے یاد کی ہے دعائے مسنونہ، کیا الفاظ ہے؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. اے اللہ، یہ مہینہ جو اس چاند کے ساتھ چڑھ رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بناؤ. معلوم ہوا امن کا تعلق ایمان سے اور سلامتی کا تعلق اسلام سے. اب قرآن کی ایک آیت اور حضور کی یہ دعائے مسنونہ اس ایمان اور امن کے تعلق کو جس طرح واضح کر رہی ہے، اس کو سامنے رکھ کر بات سمجھیے عقلاً. اس کو قرآن مجید میں سورہ حامیم السجدہ میں بیان کیا گیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، کہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. نہ کوئی غم کرو، نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی خضوع. جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو. اندھا بھینسا چلا رہا ہو، اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے. لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے. وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے.
بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی۔ وہ بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے۔ اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے۔ میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف؟ کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے، ایمان کا حاصل ہے لب لباب، کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے، اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی غضب پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے، اس پر کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ یہ عربی دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ نہیں جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی کس فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ نر در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نظر آتا ہے کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں۔ دیکھیے یہی یقین تھا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے. سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے. اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا. پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہے، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ ہمیں یہاں پر پایا لا کر. اس وقت ہم وہی بیٹھے تھے، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے. تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. یہ تورات کی تفصیل ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہو تب دل کو اطمینان ہے. تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے. یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ وہ راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا. یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ. غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کا سوا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہو ان پر بھاری. ہمتیں وہ ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را جو ابر، جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عظیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے. ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے. پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور کے بات ہے، سب سے پہلا ایمان لانے والا میں. دوسرے ابو بکر. ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہے کہ حضرت ابو بکر پہلے ہے، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے، بہت صحیح. چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے. ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے. آداد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ. اور یہ پیاری تفصیل ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہے، ہر ایک کے لیے اولیت ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی. آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا. کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا. واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا. جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. صدیقات جو ہے خواتین، ان میں چوتھی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدیقات میں چوتھی. جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا؟ کیا عرض کیا؟ کیسے تسلی دی؟ نہیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ غریبوں کے ہمدرد تھے، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہی، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے. یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر. خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی.
میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا۔ بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو 4 عملیتیں جمع کر دی ہے، ہمت او کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر۔ غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر۔ بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود، وہ جھاڑ وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے۔ ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی روزی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی اس وقت، اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے۔ اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں، تو حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گدن پہنچا دے، ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے، محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جیت دی وہ ہے ابو بکر۔ حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی۔ جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی۔ تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائے۔ کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ سے کیوں کوراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اور یہ اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ اور میں بیان کر چکا تھا خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن۔ زوال خوف، زوال حزن، یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دونوں آ گئے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہی دو۔ وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ تکلیف نہ ہو، یہ غضب نہ آ جائے، خوف ہے مستقبل سے۔ حزن ہے یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، فلاں موقع نکل گیا، اور بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں، صدمہ ہے اور رنج ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ لی ہو اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو۔
جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. جو چیز چھن جائے، جاتی رہے، چھوٹ جائے، اس پر افسوس نہ کرو. کس نے چھینی؟ دوست نے. دوست کے فیصلے پر شکایت. دوستی کو بٹا لگا رہے ہو. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہر کے ساقی ہماری خیر الطافس، جو بھی میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم، جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں. اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لیے خیر ہی خیر ہے، چاہے وہ ناگوار شے ہو، بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، میری شارٹ سائٹڈنس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لیے بری ہے. لیکن قرآن نے کہا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو دراحال ہے کہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو دراحال ہے کہ اس میں تمہارا شر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا. سپردم بے تو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو، تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے.